صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین نیوز۔ میں ہوں خرم بخاری۔ سب سے پہلے شاہین اور اس کی ٹیم کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، میں آپ کو عید میلاد النبی کے جو راولپنڈی میں مرکزی جو جگہ ہے، جو سجاوٹ میں سب سے آگے ہوتی ہیں، جو مرکز ہے ٹینج باٹا، ایشیا کا سب سے بڑا بازار، پھر اس کے بعد میں لے کے جاؤں گا آپ کو لال کرتی، رتا، خیابان، راجہ بازار اور مختلف جگہ پہ آپ کو کراؤں گا وزٹ۔ ناظرین گرامی، اس سال 2024 میں جو اہتمام کیا گیا، چراغاں کیا گیا، لائٹنگ کا بندوبست کیا گیا، گلیاں محلے کوچے سب سجائے گئے، آپ دیکھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ 2024 اور کون سی جگہ نمبر 2 پر ہے۔ اس وقت میں کھڑا ہوں ٹینج باٹا راولپنڈی میں، اور یہاں پر جو مرکزی کمیٹی ہے، یہاں کے چیئرمین اور انجمن تاجران، جنہوں نے مل کر اس بازار کے لیے سجاوٹ کا بندوبست کیا، خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اہتمام کیا، اور کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں یہ جانیں گے ان سے بات کر کر۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین انجمن تاجران ٹینج باٹا، جو کہ ایک عرصہ دراز سے عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک چراغا کا بہت بڑا سسٹم، لائٹنگ اور سجاوٹ، سٹیج، انعامات اور کافی سارے ان کے لیے لنگر وغیرہ کا بندوبست ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور ابھی یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے کرتے ہیں بات۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب، اچھا نیازوان صاحب، یہ عید میلاد النبی کے لیے جو آپ سٹیج وغیرہ کا بندوبست کر رہے ہیں، چراغا کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ کتنے عرصے سے آپ یہ والا اہتمام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شاہین نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے چراغاں کی کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے سر کہ تقریباً 54 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے ٹینج باٹا میں جشن چراغاں مناتے ہوئے، اور ٹینج باٹا میں چراغاں کا آغاز بھی سب سے پہلے میں نے کیا تھا۔ تو آج الحمدللہ ہمیں پورے 54 سال ہو گئے ہیں، اور ہر سال ہم بڑھ چڑھ کر پہلے سے زیادہ شان و شوکت سے جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ اچھا، اس اہتمام میں آپ کیا کیا کرتے ہیں سر؟ اس میں ہم چراغاں کرتے ہیں جی، پھر جتنے میلاد کمیٹیوں کے جلوس آتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، ان کو ہم انعامات تقسیم کرتے ہیں، لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب شام تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس میں لنگر وغیرہ کا بھی بندوبست؟ جی بالکل، لنگر وغیرہ بھی بالکل۔ اور یہ آپ تقریباً کتنے لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں سر؟ یہ میرے ساتھ ایک ٹیم تھی جی، پہلے ہماری میلاد کمیٹی مشتاقان مجتبیٰ ہوتی تھی، تو ہم اس سلسلے میں جلوس نکالا کرتے تھے عید میلاد النبی کے سلسلے میں۔ پھر ہم نے چراغاں شروع کیا، تو ہمارے ساتھ تقریباً یہ 20-25 افراد کی ٹیم ہوتی تھی میلاد کمیٹی کی، جس میں ہم لوگ شامل، اس میں اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو اب یہ جتنا سامان آپ دیکھ رہے ہیں نا جی ٹینج باٹا میں یہ لگا ہوا، یہ میں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہ پورا سال کمرے میں بند رہتا ہے، صرف میلاد کے موقع پر یہ ہم اس کو لگاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کام ہے، بہت آپ دل کے ساتھ یہ سب کام کرتے ہیں، کیونکہ کام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی، کیونکہ دیکھیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے اوپر رحمت ہوئی، دو جہاں کے اوپر رحمت ہوئی۔ سیرت النبی پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اس کے عمل کا ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہم جو دن گزارتے ہیں اور اس میں سیرت النبی پہ ہم عمل کریں، جو ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی سامان بنے۔ گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم جشن مناتے ہیں،
مطلب اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا کے کائنات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کو منائیں، ان کے سیرت پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں. اسی طرح ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں الحمدللہ. جی صحیح ہے جی. یہ تھا آج کا پیغام ان کا. تو انشاءاللہ آج انہوں نے اس سٹیج کا سٹارٹ کیا. عید میلاد النبی کے دن ان کا سٹیج مزید رونقوں سے بھرا ہوا ہوگا. پھر ان سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے مزید صورتحال.